لعنت ہو ایسے لوگوں پر یار. ہوں آئے نا اب آیا کوٹ پہاڑ کے نیچے وہ کنجرو تسی ہر گل دے اوتے بریلویاں تے فتوی لاندے ہو لیکن اس ویلے تسی اے خیال نہیں کردے کہ ہر بندہ وہ عالم دین نہیں ہے جڑا پٹھا کام کردا ہے وہ عالم دین نہیں ہے لیکن علماء نے کی کیا ہے اے تانوں سمجھ نہیں آندی. اچھا چلو اگر عید میلاد النبی پر اپنی وائی تسی کہندے جڑا کردا ہے اور لان دیکھو ذرا یوٹیوب پر ہے پیا تہاڈے ننگے ڈانس کنجراں دے سامنے. یار میرے اگر آپ نے ڈانس دیکھنا ہے تو میرا موجود ہے نا, آپ دیکھ لینا. اور میں کنجر خانہ پسند ہی نہیں کرتا. او اچھا آپ فلم نہیں دیکھتے حضرت؟ نہیں میں نہیں دیکھتا. وہ کیمرہ کا آپشن آ کے ایک منٹ شٹ میرا کیا او شٹ مین یار میں کیمرہ نکال یار میں نے اپنے فون سے کیمرہ ہی نکال دیا یار حضرات. اچھا کیا کرکری کیا یہ ربیع الاول کے بارے میں کیا کہنے لگے تھے؟ اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت والا دیکھو 12 ربیع الاول کے مہینہ جو ہے نا دیکھو ہم کہتے ہیں الاول کا مہینہ اے عقل ہے دی جی یہ پورا مہینہ جو ہے نا بابرکت مہینہ نہیں مانتے آپ بھی تو مانتے نا حضرت پورے 12 جو ہے ربیع الاول کے مہینہ لیکن جز سے جو ہے نا کل مراد لیا جاتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دیکھو حضرت ہم یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت دنیا میں بے شک بلا شبہ بلا جھجک اللہ کی قسم رحمت ہی رحمت ہے, سراپا رحمت ہے. وہ امام قرافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی کتاب الفروق کے اندر ایک بات لکھی ہے. فرماتے ہیں لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزۃ الا اصحابہ لکفوہ لاثبات نبوتہ. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے اوس و خزرج اور یہ جو عرب تھے کیا کہے یعنی کس طرح لڑتے تھے. آج جو ہمارے پٹھان کے قبائل ہے وہ دیکھیں آپ کس طرح لڑتے ایک دوسرے کو جو ہے نا خاندان قتل ہو رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح جو ہے نا یہ ہوتے تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تعلیمات انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو لوگ جو ہے نا سبحان اللہ بائے 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 بائے. ٹھیک ہے جس طرح آج بھی ہم کہتے ہیں دیوبندی اور بریلوی بائے بائے, دیوبندی بریلوی بائے بائے. نہیں غلط ہے, چلیں آگے. نہیں دیوبندی بائے بائے, دیوبندی نکلے یہاں سے. یار دیکھو نہیں سنیں دیکھیں میں کرکری صاحب میں صلح کا نعرہ لگاتا ہوں کرکری صاحب بات شارٹ کٹ کریں تو بات میں یہ کہہ رہا تھا. ہاں دیکھو ربیع الاول کے مہینہ تو دا پوائنٹ یہ ہے ربیع الاول کے مہینہ میں یہ جو آپ لوگ جشن میلاد مناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کوئی ملکی تہوار نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو در حقیقت کسی صحابہ یا کسی تابعین سے ثابت نہیں ہے. رک جاؤ جی آپ نے کہا جی کہ کسی صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, کیا آپ کو اللہ پاک سے زیادہ علم ہے؟ اللہ پاک نے سورہ یونس کی 58 نمبر کی آیت اٹھا کر پڑھیں آپ, آیت نمبر 58. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ٹھیک ہے اللہ پاک قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ہاں کہ اللہ پاک وہاں سے کس کو کہہ رہا ہے کہ کہہ دو, صحابہ کو نہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. کن لوگوں سے؟ صحابہ سے نا, اپنی امت سے. صحابہ کے بعد یہ حکم امت میں ہی تو آئے گا نا. لیکن اولین درجہ پر کون ہے؟ ٹھیک ہے نا, اولین درجہ پہ صحابہ ہیں بے شک, کوئی شک نہیں, لیکن یہ سلسلہ جاری ہے نا اور امت میں تو آیا نا یہ حکم. زبردست. یہ حکم مطلب تو یہ ہوا کرکری کے مطابق زبردست کہ جو بات اس وقت ہوئی وہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی, بعد میں آنے والی امت کے لیے نہیں تھی. امت کے لیے نہیں تھی. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں محترم, آپ نہیں سمجھے. نہیں آپ نہیں سمجھے بات تو سنیں, یہ سن لینا. اب میری سن لیں, میں نے آپ کی کافی لمبی سنی ہے نا, اب میری سن جی کہ یہ حکم آپ کی امت کے لیے ہے
کہ کہہ دیجئے آپ ان سے کہ خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور فضل سے اللہ جو تم اکبر. پہ نازل کیا گیا. مفہوماً بتا رہا ہوں میں کوئی جی جی صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. تو اس پہ فخر مت کرو جس کو تم اکٹھا کر کے رکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح کا یہ اس کا کوئی یہ ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ آگے پاک کمی بڑھیں. پیشی معاف فرمائے. جی تو جی. اب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا دو قرآن, جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ٹھیک ہے. اقدس. جی یہ اللہ کا فضل ہے. تو جی ہم جی. لوگ اب اس کے فضل ملنے پہ ہم لوگ خوشی کیوں نہ منائیں بھائی؟ چلو جس ویری گڈ. دن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل ہمیں عطا فرمایا، جی جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرمایا، جی اس دن پہ میں خوشی کیوں نہ مناؤں؟ یہ تو شیطان زبردست. نہیں منائے گا، مسلمان تو منائے گا. مسلمان کے لیے تو حکم ہے اس چیز کا. جی چلے اب دیکھیں حضرت والا، یہ جو حکم قرآن کریم کے اندر خوشی منانے کے ہے، آپ بھی متفق ہوئے اور میں بھی متفق ہوا، وہ یہ ہے کہ اولین درجے پر صحابہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ نے کبھی منایا؟ بے شک منایا، ذرا دکھائیں گے 12 ربیع الاول منایا ہو؟ بے شک منایا گیا ہے. جی جی. حدیث مبارکہ میں ہے صاحب محفل میلاد. ہاں صاحب اس گل نوں چھڈو, ہاں تسی جی. اینو اے پوچھو کہ منع کسے کیتا ہے. تسی آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نال پیار کردے ہو تے تانوں اے موت پیندی ہے, ہر ویلے تسی شان گھٹان والی گلاں کردے ہو. لانتیو ایک منٹ کرکری خادم بھائی تھوڑا ٹھنڈے رہے نا حضرت. لبئی جناب لبئی. کرکری جی جال حق بھائی. جی میرے سر کے کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. مولا کا کرو. اور سنائے موسم کیسا؟ مولا کون؟ مولا کون ہوتے ہیں؟ آپ بتاؤ نا. اشرف علی تھانوی. اچھا آپ صلح کلی کی آپ ایک منٹ صلح کلی کی بات کر رہے تھے ابھی کچھ دیر جی پہلے. جی جی جی. تو یار آپ کے سامنے 150 سال ہو گیا ہم نے رکھے ہوئے چار نکال کے چھانٹی کر کے, ان پر فتویٰ لگاؤ, بات ختم کرو بیچ میں. یعنی فقط علماء دیوبند میں سے 4 پر حکم لگا دو کفر کا اور باقی علماء پر حکم نہ لگو. یعنی اس کے مطلب یہ ہوا کہ میں مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مسلمان سمجھو تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں. ایم آئی رائٹ؟ یار جو 4 میجر ہیں ان پر تو لگاؤ نا پہلے, نہیں بعد میں بات کرتے. محترم سمجھنے کے غرض سے کہ مولانا قاسم, مولانا خلیل احمد سہارنپوری, مولانا اشرف علی تانوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ تعالیٰ کو ایک طرف رکھو. ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے عقائد اور آپ کے تناظر میں یہ 4 حضرات جو ہے نا دین سے خارج ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے اگر آپ کی بات مان لیا جائے تو میں اگر مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ, اسی طرح مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ, اسی طرح جو ہے لکھنوی ہاں ان کو, اسی طرح جو ہے حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ, اسی طرح جو ہے قاری طیب صاحب جو ہے ہمارے, اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی اور دیگر جو نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں, مولانا احمد سہارنپوری, محدث احمد سہارنپوری, جن کے حاشیہ کے محتاج آج بریلوی بھی ہے. ٹھیک ہے, بخاری کے, ہندوستان پاکستان وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان کو اگر میں مسلمان اور مؤمن مانوں, میں مسلمان رہوں گا حضرت, ہاں یا نا؟ نہیں پہلے ترتیب کے آغاز کرو نا, آگے ہم بعد میں بتائیں گے. جب ان 4 پہ لگا دو گے نا باقیوں کا بعد میں بتائیں گے. بسم اللہ کریں نا, وہاں سے آغاز کریں. دیکھو حضرت والا, ایک بندہ مسلمان ہونے کے لیے نبی علیہ دیکھیں اب کرکری بھائی, جی دیکھیں نیک عمل کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا ایسے, جب آپ اس دہانے پہ آئے گئے ہو کہ میں اگر کر دوں, جی یہ کر دوں کو اگر آپ ممکن بنا دیں تو میں کہتا ہوں آپ ماشاءاللہ ہمارے سر کے تاج ہوں گے. آپ شروع تو کریں. دیکھیں حضرت جا الحق بھائی, آپ صحیح کہہ رہے. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں جب لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے, سوالات کرتے تھے نا, تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سوالات کا پورے اچھی طرح جوابات دیتے تھے
جیسا کہ ثمامۃ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح دیگر اعرابی کے آپ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، پھر اسی طرح وہ کسریٰ اور قیصر وغیرہ کا آپ واقعات پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ تو پہلے تسلی بخش جواب چاہتے تھے صحابہ سے اور اہل بیت والوں سے، پھر اس کے بعد جا کر اسلام قبول کرتے تھے۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے پہلے تسلی بخش جواب چاہتا ہوں۔ جی حضرت شروع ہو جائے تو مجھے بتاؤ، میں ان 4 بزرگوں کے علاوہ کن کن کو مسلمان اور کن کن کو کافر مانوں؟ جی محترم۔ ہم کہہ رہے ہیں نا پہلے ان چاروں سے آغاز کرو، باقیوں کا بعد میں بتاتے ہیں۔ ارے یار کیسے ہو سکتے یار، آپ مجھے پہلے جواب تو دے دینا۔ ہو سکتا ہے نہیں، نا، بتایا ہم نے جواب دیا، ان چاروں پہ لعنت ڈالو۔ اب یہ جو 4 ہیں یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے نا، یہ تو پکے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے کلمہ صریح کہا، تو وہ یہ آپ کے نظر میں ڈیسائیڈڈ ہے، رائٹ؟ باقی اوپر بعد میں گفتگو کرتے ہیں نا۔ نہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چلو اور آسان، جال حق بھائی، ان کو آپ مسلمان مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ کن کو؟ مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی، اور اسی ابھی طرح ان کی گفتگو نہیں نا ہو رہی، ابھی ان کو آپ بتا تو دیں نا تاکہ میں سمجھ جاؤں۔ ابھی پہلے 4 وہ جو ہے نا، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل امبیٹوی اور قاسم ننوتوی، ابھی تو پہلے ان 4 کی بات ہو رہی ہے نا۔ یار اس طرح تو نہیں ہو سکتے، دیکھیں حضرت والا، آپ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تو نہیں کر سکتے نا، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ ہمیں جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم چاہیے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ جی پہلے تمام کے حکم بتا دو۔ اب یہ چلو بتا بتائیے، دیتے اب ہیں، یہ تمام کا بتا دیتے ہیں ایک بار میں۔ ہاں جی جی ہاں جی بلکہ میں نے کیا بتانا ہے وہ نیچے حیدر بھائی نے بتا دیا کہ جو ان کے کفر سے واقف ہو کر ان کے کفر پر شک کرے، ان سب کو کافر مانو۔ اچھا، یعنی ہمیں چاہیے کہ ان کے کفر پر شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں آپ نے یہ پوچھا نا کہ کس کس پہ فتویٰ لگائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جس نے ان طواغیت ارباب، سن تو لو نا، جس نے ان طواغیت ارباب کے کفر پر شک کیا، ہر اس کو تم نے کافر ماننا ہے۔ چلو بشرطے کہ انہوں نے ان کو، ہاں ہر وہ شخص، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ہر وہ شخص جو ان کے کفر سے واقف تھا اور پھر ان کے کفر پہ شک کیا، ہر اس بندے کو تم نے کافر ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ سب سے پہلے کافر میں اس آپ کے اصول کے بنیاد پر وہ ہے مولانا مفتی منیب الرحمن، مفتی اعظم پاکستان۔ جی میں ان کو کافر مانتا ہوں۔ نہیں، اپنے وہ اکابر سے شروع کریں نا۔ وہ کیا دلیل ہے کہ ان 4 کے کفر پہ انہوں نے شک کیا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ مولانا الیاس گمان حفظہ اللہ تعالی جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں تو اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ ان 4 کے کفر پہ انہوں نے شک کیا؟ لو کورٹیسول صاحب یہ دیکھیں نا، یہ اپنی زن کی بنیاد پر کون فتویٰ لگاتا ہے؟ اچھا یعنی ان کو زن تھا یا دلیل دو نا۔ پہلے تو وہ دانتوں والی سرکار تقی عثمانی جو ہے نا، یار عثمان صاحب مجھے ان بلاک تو کرو یار، ان بلاک تو کریں، اس کی ان بلاک تو کرو یار، جمیل آپ بھی ان بلاک کرو یار۔ یار کورٹیسول چپ کر کے سنو، جب بہنوئی بات کر رہا ہو تو بیچ میں نہیں ٹوکتے۔ جی آمنہ نبی بھائی جو فتاوی جات آپ لوگوں کے ہیں نا، تو آپ جی آمنہ نبی اس کی جو ہے وہ دوبر میں ٹھیک ہے، آپ یار گالی تو نہ دو یار، سالے ہیں آپ میرے، ٹھیک ہے صحیح ہے، ہیں تو اس میں کون سی بات میں نے میری بہن آمنہ نوید آپ کو پیش کر دی کون سی نا، بات ہے؟ چلے آمنہ نوید سے آپ مستفید ہوتے رہے، وہ میری بہن ہے، اٹس اوکے حضرت، آئی انڈرسٹینڈ، اس لیے تو جی ٹھیک ہے، آپ بہنے دیتے مجھے ان ہیں، بلاک تو کرے نا یار جمیل بھائی اور عثمان بھائی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، انگریزوں کو بھی آپ اپنی بہنیں دیتے رہے ہیں، انگریز نواز آپ میں تو لوگ آمنہ رہے ہیں۔ نوید پیش کرتا ہوں سب کے لیے۔ وہ بات تو سنو نا، انگریز نواز آپ رہے ہیں، آپ انگریزوں کو بھی قادیانیوں کی طرح دیتے رہے ہیں اپنی بہنیں، اپنی عورتیں، آمنہ کو نوید پیش بانٹتے کرتے رہے ہیں، نا، آمنہ نوید، بانٹتے رہے کہ نہیں بانٹتے؟ ہاں انگریز آمنہ نوید نوازی آپ بانٹتے رہے ہم، کرتے رہے کہ نہیں کرتے کبھی رہے؟ آپ کو کبھی جمیل کو، کبھی طالب کو۔ بالکل آپ کا وہ جو زامن جلال آبادی ہے وہ بھی آپ کی عورتوں کے ساتھ یہی کرتا رہا، وہی وہ آمنہ بھی لکھا نوید ہے تھے، نا، وہی آمنہ نوید تھے ہمارے عورتیں۔ وہی
وہ آپ کی نانیاں دادیاں قادیانیوں کی طرح آپ کی نانیاں دادیاں آپ کے بڑے چوتے رہے، بالکل آمنہ نوید کو چوتا کہتا رہا وہ لوگ. بالکل چوتے رہے، بالکل چوتے رہے، صحیح ہے ہاں صحیح آمنہ نوید کو ہے، چودا. بالکل چوتے آپ بھی رہے. چودے. میری بہن آمنہ نوید کو چودے آپ ہائے خوب ہائے چودے. ہائے ہائے ہائے. اچھا لالا جی حساب لگائیں اس کا کہ اس نے نوید کو بھی اپنی ماں کے اوپر چڑھایا، ہاں اور وہ ہے بھی آمنہ نوید کو. قادیانی، اور آمنہ قادیانی کو اپنی بہن بنا رہا ہے، اور اصل بہن بھی اس نے دی ہوئی ہے مجھے. اب آمنہ آمنہ نوید نوید بھی لے دی، لو. اور آمنہ نوید کون ہے؟ نوید کی بیٹی، اور یہ کہہ رہا ہے میری بہن ہے. اب ہاں آپ نوید اس کی ماں کے اوپر چڑھا، کون آمنہ نوید؟ یعنی کہ دیوبندیت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ چدوائی پونا ہے، سارا کا سارا چدوائی پونا آمنہ ہے نوید صحیح دیوبندیت. صحیح صحیح. یعنی کہ آمنہ نوید. جو یہ کہتے ہیں، یہ بدبخت کافر زندیق جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ رنڈی پونا جو ہے وہ معاذ اللہ اللہ کرواتا ہے. وہ جو زامن جلال آبادی کے پاس وہ رنڈیاں گئیں آمنہ تو نوید. اس بدبخت نے کیا کہا؟ آمنہ اس نے نوید یہ کروا کہا دیا. اس نے یہ کہا اور کہ آمنہ نوید کروانے والا کون ہے؟ خدا ہے معاذ اللہ. آمنہ نوید. یہ خدا کے متعلق کیا کہتے ہیں معاذ اللہ؟ وہ آپ سب کو نہیں آمنہ پتہ ہے. نوید نہیں کرتی ہے. چپ نہیں کر کے آمنہ ادھر نوید کو سنو، تو پیش کر دیا. چپ کر کے سنو. آمنہ نوید کو دیا. تمہاری رنڈیاں دیوبندی رنڈیاں جو ہیں، آپ سارے اندازہ لگائیں کہ آمنہ نوید قادیانیوں رنڈی. سے بھی بدتر کافر ہیں. آمنہ یہ نوید رنڈی. زندیق ملعون تھانوی، عید وہ رنڈی. تھانوی خبیث کیا کرتا ہے؟ رنڈی. ٹھیک ہے تھانوی رنڈی کا بچہ مانتے ہیں ہم، آمنہ نوید. قاسم لوتی رنڈی کا بچہ مانتے ہیں ہم، وہ ختم نبوت کا منکر قاسم لوتی تمام دیوبندیوں کو ختم نبوت کا منکر قادیانی بنا کے گیا، رنڈی کا بچہ مانتے ہیں ہم. نو. بات کر رہا تھا، کہتا ہے جی وہ مفتی منیب الرحمان کے اوپر تو ہم نے لگایا فتویٰ، لیکن آپ اندازہ لگائیں وہ دانتوں والی سرکار تقی عثمانی اس کے بارے میں ہے کہ دیکھیں کہ قادیانی جو ہے اس کو کافر نہ ماننے والا وہ بھی کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا وہ بھی کافر ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. اس نے عبد الماجد دریابادی جو قادیانیوں کو مسلمان مانتا تھا، وہ دانتوں والی سرکار رنڈی کے بچے نے تقی عثمانی نے اس کے کفر میں شک کرتے ہوئے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہوئی ہیں. رشید گنگوہی ایک منٹ ذرا جمیل بھائی اچھا کریے بات. چلے اب میں جواب تو دے. جواب تو لے لو نا یار. یار ویسے بات بتاؤ، یہ تمہیں یار کیا شوق چڑھا ہوا ہے کہ کبھی تم اپنی بہن کا شوہر عثمان بھائی کو بنا لیتے ہو، کبھی اپنی یار والدہ کا شوہر نوید کو بنا لیتے ہو؟ جمیل بھائی. یار غلط جمیل بات ہے نا، غلط بات ہے نا، جمیل ایسے نہیں بھائی کرتے دیکھو نا یار. یار بات یار اس طرح تو نہ کریں نا. اچھا دیکھیں بات اس طرح ہے. جہاں تک بات ہے صلح کی بات ہے نا، تو میں تو چاہتا ہوں دیوبندی اور بریلویوں کی صلح ہو جائے. ٹھیک ہے نا. خدا را آج ہم صلح یہ کر لیں. اچھا میری تو بات بھائی سنو تو ہم کفر کے پھر ساتھ یار صلح نہیں نہ کر سکتے. ایک منٹ سارے بھائی مجھے ایک منٹ دیں، صرف یہ سارے لو. بھائی مجھے ایک منٹ دیں. ہاں ہاں کرکری صاحب جی جتنے جی ہاں. ماشاءاللہ آپ حافظ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا او کیا حافظ ہوا ہے. نہیں، یہ لونڈا ہے لونڈا. ایک سیکنڈ عثمان بھائی، ایک یہ سیکنڈ آپ عثمان بھائی، ایک حافظ بھائی ایک سیکنڈ. منٹ چھوڑ دیں اس کو ذرا ابھی. نہیں صرف مجھے ایک سیکنڈ دیجئے پلیز عثمان بھائی، پلیز آپ پلیز. کے کوئی ایک بھی منٹ قدر ایک نہیں ہے منٹ ایک محافظ منٹ. بھائی. سونے نا کرکری صاحب اچھا سنیں. اس سے پوچھیں ٹھیک. کہ جی جی ان یا کی ماں عثمان کے بھائی، یہ اوپر دیکھیں وہ گدی کیسے کوئی چڑھ قدر گئی نہیں تھی، آپ وہ کا. گدی کیسے چڑھی ہے ان آپ کے کی کوئی ماں کے قدر اوپر؟ نہیں ہے. دیکھا آپ عثمان بھائی ایک منٹ دیں مجھے، ایک منٹ دیں. نہیں حافظ اب حافظ بھائی ان کی یا دیکھا صرف سب ایک کنٹرول منٹ کرنی دے ہے دیں ہم نے. پلیز عثمان بھائی. کوئی قدر نہیں ہے. بڑوں کا کوئی قدر یہ آپ کرکری صاحب، نہیں ہے. یہ دیکھو بولنے بھی تھے. سنیں نا، کرکری صاحب سنیں نا بولنے بات. میں آپ کے میرے سننے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے نا، وہ ایسے کرتا ہے، سمجھ لیں کہ جیسے وہ ایک مردہ انسان کا گوشت کھاتا ہے. آپ کسی کی بہن کی، کسی کی بیٹی کا نام لے کر یہاں پر آپ باقاعدہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. آپ کو میں شرم آنی نہیں دے چاہیے. رہا ہوں. آپ یہ بھی کسی عورت سے پیدا عثمان ہوئے ہیں، رضوی آپ بھی کسی سے پیدا ہوئے. انہوں نے کسی عورت کا کر نام رہے نہیں ہیں. لیا، انہوں نے کسی عورت کا نام نہیں لیا. یہ عثمان رضوی آپ کر رہے عورت ہیں. کا نام لے رہے ہیں، آپ عورت کا نام لے نہیں رہے ہیں. عثمان چودھری بھائی آپ نے کو پر کسی کا شرم نام آنی نہیں چاہیے لیا. اس میری چیز پہ. بات سن. آپ ایسا کریں عثمان بھائی وہ نے کسی کا ریکارڈنگ نام کرائے نہیں نا لیا. عثمان حافظ تو بھائی. نبی نے کو کہا چودھنا تھا کہ چاہتے ہیں. عثمان علی میرا بہنوئی ہے. تو نے کہا یہ تھا عثمان علی حافظ میرا بھائی بہنوئی اصل ہے. میں مسئلہ پتہ کیا ہے، وہ میری نبی سکرین کو بڑی کرنا چودھنا ہے. ذرا، سکرین بڑی کرنا. ہوں ماں ان بہن کا ایک کرو جی کلٹ جو عثمان ہے بھائی دی. یہ قادیانیوں سے بدتر کافر، ان کا کلٹ ہی گند میں بھرا ہوا ہے. یار اس کو دوڑ اتارا کیوں گیا آپ نے یار؟ آپ کیا نس کیا دوڑ گیا
ہاں بھائی، جا کے وہ تقی عثمانی جو ہے اس کی دانتوں والی سرکار جو ہے وہ اس کی گانڈ کے اندر ڈنڈا پھیرو. وہ عبد الماجد دریا بادی جس نے پوری زندگی قادیانیوں کو مسلمان کہا، اس کو تم خلیفہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. ادھر کہہ رہے ہو کہ مفتی منیب الرحمان گیا. وہ لاکھدی لعنت ہے تمہارے فتاوی جات ہیں موجودہ کہ قادیانیوں کے کفر میں کوئی شک کرے یا نرم گوشہ بھی رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. احتیاطاً بھی قادیانی کی تکفیر نہ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تقی عثمانی دانتوں والی سرکار نے واضح طور پہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ عبد الماجد دریا بادی ساری زندگی قادیانیوں کو مسلمان کہتا رہا اور اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے. اس کو خلیفہ ماننا ہوا ہے تم لوگوں نے. پہلے وہاں پہ ڈنڈا پھیرو اس کی گانڈ کے اندر، نہیں تو مجھ سے لے لو ڈنڈا. یہ دیوبندی جو ہے نا وہ مجھ سے لے لے ڈنڈا اور لے کے تقی عثمانی کو پھیرے. اس کو پھیرو پہلے ڈنڈا، پھر ادھر آنا مسلمانوں کی طرف کہ تمہارے ہاں ایک وہ منیب الرحمان بھی ہے، اس کا کیا کیا؟ پھر میں تمہیں بتاؤں گا اس کا کیا کیا. اپنے ہی فتاوی جات کی روح سے یہ دیوبندی قادیانی کافر ہیں، پکے زندیق کافر ہیں. محافظ بھائی ہوا یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ آیا، شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے تو میں اوپر کال پہ آیا. اس نے آتے ہی کہا وہ میرا جوائی آ گیا، میرا بہنوئی آ گیا، میرا بہنوئی آ گیا. اس سب نے جو ہے وہ کہا کہ یہ تمہارا بہنوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میرا بہنوئی ہے. یہ ریکارڈنگ میں آئی ہوئی ہے بات. پھر جب اسے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ میں نے بات کی ہے تو پھر اس نے بہن تو دی ہوئی تھی، اب اس نے وہ جان بوجھ کے جو نا یہ ایکسپوز کیا مجھے کہ کرکڑی کی بہن میرے پاس ہے. میں نے نہیں کہا تھا بتانا، اس نے خود بتایا اور جگہ جگہ پہ جا کے بتایا. اب اس سے بات نہیں بن پڑی تو اس نے ایک قادیانی لڑکی کا نام لے کے یہ کہہ دیا کہ یہ والی بہن جو ہے نا میں نے اس کو دی ہوئی ہے، حالانکہ اسی ویڈیو میں میں نے مسلمان کیا ہے. تو لیکن یہ جگہ جگہ پہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں نے عثمان کو بہن دی ہے، میں نے عثمان کو بہن دی ہے. میں نے کیا کیا بھائی؟ عثمان بھائی آپ نے جتنی بات کی آپ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے. باقی بھی بھائیوں نے جو بات بیچ میں کی کسی خاتون کا نام نہیں لیا گیا. وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ وہ ایک تو قرآن پاک کی آیتیں بھی زبانی پڑھتا ہے، میرے خیال